أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى۔ اپنے رب اعلیٰ و عظیم کے نام کی تسبیح کیا کیجیے، جس نے ہر شے کو اس کی موزونیت کے ساتھ پیدا کیا اور جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ یہاں سے سورہ اعلیٰ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 19 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل۔ اس میں آگے صورت میں ایک بات آ رہی ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسے پڑھا دیں گے کہ آپ اسے بھولیں گے نہیں، لیکن جتنا ہم چاہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب وحی آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وحی کو اخذ کرنے کے تعلق سے فکر ہوتی تھی کہ وہ یاد رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس تعلق سے آپ بڑے فکر مند ہوتے تھے، جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے دوران وحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ایسا مت کیجیے، ہم آپ کو یاد دلا دیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ اسی طریقے کی بات اگلی 2 صورتوں میں بھی بتائی گئی ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ عجلت مت کیجیے آپ قرآن کے ساتھ، اس سے قبل کہ ہم وحی کی تکمیل کر دیں، آپ یاد کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اور سورہ قیامہ 29 پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی فرمایا، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ بڑا کھول کر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت مت دیجیے۔ قرآن کو یاد دلا دینا، اسے سمجھا دینا، اسے بیان کر دینا، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ آپ اس کے تعلق سے زیادہ فکر مند مت ہوئیے۔ تو یہ تمام ہدایت اس لیے دی جا رہی تھی کہ یہ نزول قرآن کے بالکل شروع دور کے واقعات تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا اخذ کرنے کے سلسلے میں تکلف پیش آ رہا تھا، بھی عادت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سکھائی۔ اس کا موضوع بحث توحید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے اور آخرت ہے۔ اس میں 3 موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلے توحید کو ایک بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے، تسبیح بیان کیجیے، سبح اسمہ، اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح کیسے بیان کی جائے؟ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ پاکی بیان کرنا، اور اس طریقے سے بیان کرنا کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کچھ اس طریقے سے نہیں پکارنا، ان کو نہیں یاد کرنا جس میں ان کے لیے کوئی عیب اور نقص کا پہلو ہو، کوئی کمزوری کا پہلو ہو۔ ایسے ناموں سے یاد نہیں کرنا، اور کبھی بھی ایسے نام سے یاد نہیں کرنا جو مخلوقات سے مشابہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے خلاف بات ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اسماء الحسنی جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِهِ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف 9 پارے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اچھے پیارے نام ہیں، تم ان کو اسی کے ساتھ پکارو۔ جب جو چیز کی ضرورت ہو وہ صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بلاؤ اور یاد کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری وہ ضرورت پوری کر دیں گی۔ اور جو ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو تم چھوڑ دو، جو الحاد کرتے ہیں، جو کجروی اختیار کرتے ہیں ان ناموں کے تعلق سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ غلط تصورات اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مت رکھو، کیونکہ لوگوں میں جو خرابیاں، جو فساد، جو عقیدے کا جو پھیلا تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انہوں نے غلط تصورات قائم کر لیے تھے۔ الذی خلق فسوا، پھر فرمایا کہ جس نے ہر شے کو اس کی موزونیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، والذی قدر فہدی، اور جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جس کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے تمہیں، اس کا تعارف سن لو۔ وہ ذات ہے جس نے کائنات کی ساری چیزوں کی تخلیق فرمائی ہے، اور پھر نہ صرف تخلیق فرمائی بلکہ اس کو اچھا سیدھا اور درست بنوایا، موزونیت کے ساتھ بنایا اس کو، ہر شے کو ذرا بھی بے ڈھنگا پن اس میں نہیں رکھا، درست کر دیا اس کو،
اور مناسبت کے ساتھ بنایا، والذی قدر فہدا، اور پھر اس کی تقدیر بنائی، یعنی اس کے لیے جو موضوع تقدیر تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ وہ کب پیدا ہوگا، کب فنا ہوگا، اس کے کیا نتائج ظاہر ہوں گے، اس کے کیا صفات ہوں گے، اس کے کیا کام کاج ہوں گے، یہ ساری تقدیر اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بنا دی۔ فہدا، اور اس کے بعد صرف خالق نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ہادی بھی ہیں، ہدایت بھی کرے ہیں، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس کو مناسب حال اس کو ہدایت بھی کر دی کہ اس کو کیا کام کرنا ہے، اور پھر کس طریقے سے وہ کام کو انجام دینا ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب چیز سکھلا دی۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور جس نے زمین سے چارہ اگایا پھر ان کو خشک و سیاہ کوڑے کرکٹ کی طرح کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے زمین سے وہ ساری نباتات اگائی، چارے سے مطلب یہاں پر مراد وہ ساری کی ساری نباتات ہیں جو انسان بھی استعمال کرتا ہے اور مویشی بھی استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کو ایسے رونق دار بنایا، پھر اس کے بعد اسی کو سیاہ کوڑا کرکٹ کی طرح کر دیا، خشاش کی طرح کر دیا کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ یعنی یہی اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے انہیں بہار بھی لائی اور جس نے خزاں بھی لائی، یہ دونوں پر قادر وہی ذات ہے، اور کوئی اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ بہاروں کو لا سکے یا خزاں کو روک سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہی تمہیں زمین سے وہ ساری نباتات دیے ہیں، اور ہم ہی پھر اس کو جو ہے کوڑا کرکٹ بھی بنا دیا اور اس کو خشک بھی کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، صرف اللہ تعالیٰ جسے چاہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ قرآن جو آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے تو آپ اس کے تعلق سے یہ فکر نہ کریں کہ لفظ بلفظ مجھ کو کیسے یاد ہوگا، اس کو آپ کے حافظے میں محفوظ کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر وہ حافظے میں رہنا یہ آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے اپنے فضل سے وہ آپ کے حافظے میں اس کو رکھ دیں گے۔ یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کوئی انسان اس پورے کلام پاک کو یاد کرتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو کوئی یاد کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف سے ایک معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں بچے آج حفظ کر لیتے ہیں، پوری قرآن کو یاد کر لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ دیکھیے، اگر اس کو یاد بھی کرتے ہیں تو لفظ یاد نہیں کر سکتے، ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں کر سکتے، اس کا جسٹ، اس کا خلاصہ یاد کریں گے، اس کے تعلق سے جو ہے ایک ایک لفظ یاد نہیں کر سکتے۔ صرف کلام پاک کی یعنی فضیلت ہے، عظمت ہے، اور اس کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے کہ فرمائے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ نہیں بھولیں گے، لیکن جس کو ہم بھلا دینا چاہیں وہ بھلا دیں گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہیں، یعنی جس قدر اللہ تعالیٰ مصلحتاً بھلا دینا چاہیں اس کو بھلا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ آیتیں منسوخ بھی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے عطا کی گئی تھی، اس کے بعد پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، آپ کے دل و دماغ سے ہی نکال دیا گیا، اس کے بعد وہ قرآن میں بھی نہیں آئی۔ کچھ آیتیں ایسی تھی جو منسوخ ہوئے اس کے احکامات، لیکن قرآن میں آئے وہ۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں دل میں رکھ دیتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، وہ اللہ تعالیٰ کھلی بات کو بھی جانتے ہیں اور چھپی بات کو بھی۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دیے ہیں کہ آپ خلق خدا کو راہ راست پر لا دیں، پورے کے پورے خلق خدا کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہم نے نہیں ڈالی، ہدایت کی ذمہ داری پوری آپ کے اوپر نہیں ڈالی، بس آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہم نے ڈالی ہے کہ آپ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، سورہ قصص 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جو ہدایت کا طالب ہے اور جس کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت اس کو دے جانی چاہیے اس کو ہدایت ملتی ہے، ورنہ آپ جو ہے ان لوگوں کے اوپر یعنی داروغہ کی طرح مسلط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا مختلف مقامات میں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ لوگوں کو تک ہمارا پیغام پہنچا دیں، اور اس کا سادہ اور سیدھا اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کو سننا چاہیں گے اور اس کو قبول کرنا چاہیں گے آپ ان تک پہنچائیے،
اور جو اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے، سننا نہیں چاہتے، آپ ان کے پیچھے مت پڑیے۔ جو اس بات کا خدشہ رکھتے ہیں کہ یہ گمراہی کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتے ہیں، اور جو بدبختی کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، وہ عنقریب آگ میں جائیں گے، دہکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، فرمایا اس کے بعد بے شک وہ شخص مراد کو پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا، اس کا تزکیہ ہو گیا، جس نے کیا کیا؟ اچھے عمل اختیار کیے، اور جس کے جو ہے اخلاق اور جس کے عقائد اچھے ہو گئے، وہ مراد کو پہنچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور پھر وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ فرمایا، اور جس نے ذکر کیا اپنے رب کے نام کا، اور جس نے نماز کو قائم کیا، اور پھر فرما دیا گیا آخری میں کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یعنی یہ تمام باتیں بتانے کے باوجود بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا پر فریفتہ ہیں، دنیا کی چیزوں پر مر مٹتے ہیں، اور یہیں کی لذت اور یہیں کی خواہشات ان کے دل میں ہوتی ہے، یہیں کے عیش و عشرت اور یہیں کے فائدے دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، فنا ہو جانے والی ہے، جبکہ آخرت والا جو معاملہ ہے وہ ابقا ہے، باقی رہنے والا ہے، پائیدار ہے، ہمیشگی ہے اس میں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات پہلے کے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، اور ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہ بات بتائی گئی۔ تو بات جو شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، تو اس میں یہ ہے کہ پاکی بیان کیجیے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی بلند، بزرگ ترین جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، بڑے ادب اور احترام کا معاملہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کے نام کو پاک رکھنا چاہیے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خصوصی نام ہیں اس کو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے رکھنا چاہیے، کسی اور کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے خلاف بات ہے، اور یہ ناجائز ہے۔ جیسا کہ بعض خصوصی نام ہیں، یہ رحمان اور رزاق ہے، اور غفار ہے، قدوس ہے، سبحان ہے، یہ صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے نہیں پکارے جا سکتے۔ اس کو اگر کسی بندے کے ساتھ رکھنا ہوگا نام، تو پھر اس کو عبد لگا کر پکارنا ہوگا، عبد الرحمن، عبد الرزاق کہہ کر پکارنا ہوگا، عبد السبحان کہہ کر پکارنا ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، جیسا کہ آج جنون ہو گیا ہے لوگوں کو ناموں میں اختصار کرنے کا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، گناہ بے لذت ہے، جو کہنے والا اور سننے والا دونوں گناہ گار ہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ کچھ خصوصی نام، یہ ناموں کو تو بالکل بھی یہ نہیں پکارا جا سکتا۔ ہاں کچھ اور بھی نام ہیں اسماء الحسنیٰ میں سے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے، جس کو اللہ کے بندوں اور مخلوقات کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط کا تقاضا ہونا چاہیے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جیسا پکارا جاتا ہے ویسا بندوں کے لیے اس کو پکارے۔ یہ نام رکھے جا سکتے ہیں بغیر عبد کے بھی، جس میں جو ہے تنوین کے ساتھ آتا ہے، رؤوف، رحیم، کریم، سمیع، بصیر، لیکن یہ بات سمجھنا چاہیے نام کو رکھتے ہوئے اور پکارتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہم اس میں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ یہ بندہ جو ہے سمیع، بالکل چھوٹا سا سننے والا ہے، وہ اللہ کی طرح سننے والا نہیں ہے۔ اور جو بصیر ہے اس کا نام، وہ بصارت نہیں ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنیٰ میں سے ہے، تو یہ بات کا لحاظ اس میں رکھا جانا چاہیے۔ اس کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے الذی خلق فسویٰ، اور پھر فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جنہوں نے ساری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب انہی کی مخلوقات ہیں، اور نہ صرف انہوں نے اس کو تخلیق فرمایا ہے بلکہ اس کو سیدھا اور درست بنوایا، اس کے لیے ایک اندازہ مقرر فرما دیا، اور تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین انداز میں بنایا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ فرمایا سورہ سجدہ میں، یعنی جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ بہت بہترین اور احسن طریقے سے بنائی، یعنی ایسی بنائی کہ کسی چیز کی صورت اس سے زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بس بنا دیا۔ اس کو جس چیز کو جس صورت میں ڈھالنا تھا اس کو اسی صورت میں ڈھالا، اس سے بہتر ممکن ہی نہیں تھا۔
اور پھر اس کی تقدیر فرما دی، اس کے لیے انداز مقرر فرما دیے کہ اس کے صفات کیا ہونے چاہیے، اس کے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ کب جو ہے پیدا ہونا چاہیے، کب فنا ہونا چاہیے، اس کی ہیئت کیا ہونا چاہیے، تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے ہی سے مقرر فرما دیے۔ فہدا فرمایا اس کے بعد، پھر پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان تمام چیزوں کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ تمام کام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے۔ کتنا حیرت انگیز دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو کیسے کیسے ہنر اور علم سکھائے ہیں کہ اگر آپ اندازہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، زمین و آسمان، سورج اور چاند اور ستارے اور دریا اور پہاڑ، جمادات، یہ نباتات، یہ تمام چیزوں کو اللہ دیکھیں کہ وہ جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہی کام کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کر ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، سر و انحراف نہیں کر سکتی۔ ویسے ہی جو ہے نباتات کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے اور ان کو جو ہدایت دی ہے کہ وہ زمین میں جا کر اپنی جڑوں کو پھیلاتے ہیں اور اوپر اپنی کومل نکالتے ہیں زمین کے اوپر، یہی ان کو حکم دیا گیا ہے۔ اور جانوروں کو دیکھیے کہ چرند و پرند اور جانور اور حیوانات جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عقل سے نوازا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ انسان اپنے آلات کے ذریعے سے بھی وہ حس پیدا نہیں کر سکتا جیسا کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عقل و شعور عطا فرما دیا ہے کہ ان کی جنسی ضروریات ہے، ان کی کھانے پینے کی ضروریات ہے، ان کے رہنے بسنے کی ضروریات ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر جو ہے مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں سکھا دی ہیں۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عقل و شعور عطا فرمایا ہے ساری مخلوقات کے مقابلے میں۔ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کرنے کے لیے روتا ہے، رو کر جو ہے متوجہ کرتا ہے، اس کو کس نے سکھایا؟ وہ اپنے ہونٹ کو چلاتا ہے، ماں کی چھاتی سے دودھ مانگتا ہے، لے کر حاصل کرتا ہے، اس کو کس نے سکھایا؟ یہی رب جو یہ ساری چیزیں سکھائی ہے، لوگوں کو ہدایت دی ہے، اپنی مخلوقات کو جو علم اس کی فطرت میں ودید کر دیا گیا ہے، اس کو سکھا دیا گیا ہے، جانوروں کو بھی اور دیگر مخلوقات کو بھی، انسانوں کو بھی۔ سائنسی دریافت جو ہوتی ہے وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک نعمت ہے جو انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں جو منتشر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں یاری مخلوقات کو سکھائی۔ فہدا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔